السلام علیکم ڈیئر آڈینس، دس از محمد خان مہدی ود انسائیڈ ریالٹی۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے جو گزشتہ ذکر کر رہا تھا یمن وار کے حوالے سے، ہم وہ کافی اور کمپلیکسٹی کی طرف جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ایک امن، پیس اور اسٹیبلٹی کی طرف جائیں۔ ہر گزرتے دن یمن میں آگ و خون کا سما ہوتا ہے، آگ و خون کا سما ہوتا ہے، وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ بڑے پاورز کی ایما پر، بگ پاورز جو سو کالڈ گریٹ پاورز ہیں، ان کی ڈائریکشنز پر جو مسلم کنٹریز وہ اپنے آپ کو ڈکٹیشن میں آ کر وہ یوز ہوتے ہیں، اسپیشلی دو عرب لیڈ کولیشن انڈر دا سعودی رجیم سیمز ویری بروٹل اگینسٹ دی نارسن یمنیز۔ تو جو گزشتہ ایک ہفتہ تھا وہ کافی بھیانک رہا، اور دونوں طرف سے حملے، گولہ باری، بمبارڈمنٹ، ایریل جو میزلز کا جو استعمال تھا وہ بے دریغ تھا، اور کافی قیمتی انوسنٹ جانیں یہاں پر ضائع ہو چکی ہے، اور ہاسپٹل سے لے کر مختلف قسم کے سویلین پلیسز، پبلک پلیسز، ویڈنگ سیریمونیز، اور کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے یمن میں جہاں پر سعودی کولیشن نے بمباری نہ کیا ہو۔ سعودی عرب نے 2015 میں یمن پر اپنے بریٹل اٹیک کا اعلان کیا، اور ان کا جو سوچ تھا وہ یمن کو وتھ ان اے ویک سبجوگیٹ کرنا اور ان کو زیر نگین کرنے کا سوچ تھا، مگر یہ کافی بھاری پڑا ہے سعودی عرب کو کہ اب جو سچویشن ہے، جو فضا ہے، وہ کافی یکسر تبدیل ہو چکا ہے، اور ہر آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ حوثیز اور یمنی افواج ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ ایون سعودی عرب کے سینٹرل جو اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں، اور وہاں پر مین سٹیز سے نجران ہو گیا، آپ کے ریاض ہو گیا، ان جگہوں پر ایئر بیسز پہ، ایئرپورٹس پہ وہ بآسانی حملہ اٹیک کر رہے ہیں، اور کافی جانوں کا ضیاع بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ اور پچھلے ویک کی اگر بات کر لیں تو اس میں سعودی عرب نے یمن نے UAE پر حملہ کیا تھا، ابو دھابی اور دبئی پر، اور وہاں پر کچھ آئل ٹینکرز اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہٹ کیا تھا، اور کافی بھاری قیمت چکانا پڑا تھا ان کو، اور ان کی جو C-130 جو پلین تھا وہ بھی کرش ہو گیا تھا، اس کو بھی ہٹ کیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے بجائے کہ وہ محاذ پر جو باؤنڈری پر ہٹ کرتے، سویلین پلیس پر انہوں نے حملہ کیا، اور ایک گھر کے سارے جو افراد تھے ان کو وہ کلیپس کر گئے، وہ جان کے بازی ہار گئے اس حملے میں، اور جو پریزنن جو رہتے تھے، جو وار جو وہاں پر سادہ کے مقام پر انہوں نے جو حملہ کیا تھا، جو قید خانے پر، اس میں لگ بھگ 82 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے، اور المسیرہ کے جو سورسز تھے ہمارے پاس، المسیرہ ٹی وی کہ یمن کا جو ٹی وی ہے، اس کے مطابق 82 وہاں پر جاں بحق ہو گئے، اور مور دین 260 اور انجرڈ دیئر۔ تو یہ کافی بھیانک سین ہے۔ یہ ایک اچھی بات تھی کہ ایران نے پیشکش کیا تھا کہ میڈیٹر کا رول ادا کرنے کے لیے، اور ریسنٹلی دا یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کو کنڈم کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق دا یونائٹڈ نیشن ہیز کنڈم دی ریسنٹ بروٹل اٹیک آن یمن and demanded rapid investigation to resolve the conflict, and they emphasized on the need of reconciliation, the need of table talk کی بات تو کافی عرصے سے ہو رہے ہیں، مگر پریکٹیکل گراؤنڈ پہ اس کو یہ دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں، ایک ہپوکریٹک نیچر نظر آ رہے ہیں یہاں پر۔ بچوں سے لے کر، بوڑھوں سے لے کر، ایون جو پریگننٹ ویمنس ہے ان کے اوپر بھی کافی بھیانک حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے جواب میں یمنیوں نے کافی استقامت کا مظاہرہ کیا، اور جو ان کی ریٹیلیشن دیکھنے کو ملی ہے، پوری دنیا حیران ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے امریکن جو اینٹری پیٹریوٹک میزل سسٹم تھے ریاض میں، اب وہ بھی ہٹا رہے ہیں۔ UAE نے بھی بیگ دکھایا تھا، مگر ریسنٹلی پھر وہ انوالو ہو گئے، تو ان کو بھی ایک کرارا جواب دیا جو حوثیوں نے اور یمنی فوج نے۔ اب یحییٰ سری جو کہ یمن کے ملٹری کا وہ اسپوکس مین ہے، ترجمان ہے، ان کا کہنا تھا کہ اب جو سعودی لیڈ کولیشن ہے وہ کافی وحشیانہ ایکٹس پر اترے ہیں، ان کو نہایت ہی مؤثر اور موزون جواب دیا جائے گا، اور کل ہی متحدہ عرب امارات اور ابو دھابی پر انہوں نے کافی گولہ باری کی ہے، وہاں پر میزل اٹیک کیا ہے، اور ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ وہاں کے جو لوکل اتھارٹی اور نیٹو پیپلز کا کہنا تھا رات 3:30-4 بجے کے قریب وہاں پر بہت سارے دھواں دیکھنے کو ملا، دھواں ہی دھواں اٹھ رہا تھا وہاں پر،
اور 4 دھماکوں کی آواز، گونجدار دھماکوں کی آواز سننے کو ملی ہے، جس سے پورا جو ایریا ہے اسٹریٹجک لوکیشن سے وہ لرز اٹھا ہے۔ ایک خوف کا سما ہے مڈل ایسٹ میں، بالکل پیس اور اسٹیبلٹی کی بات تو کر رہی ہے، مگر پیس جو گراؤنڈ پہ ہے وہ پیس کی طرف نہیں جا رہے ہیں، رادر یہاں پر امریکہ، اسرائیل، برٹن، جرمنی، فرانس جو دوسروں کو کافی ایڈوائس کرتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں کہ آپ پیسفل رہیں اور ڈیموکریٹک نارمز کو فالو کریں، وہ اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملوث سے اور ان چیزوں کو فیول کرنے میں۔ اور سعودی عرب کو سب سے زیادہ اسلحہ دینے والا بھی امریکہ ہے، جس نے 2020 میں $100 بلین کی سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور اس میں بڑے بھیانک قسم کے اسلحے اس میں تھے، جس کو انہوں نے یمن کے اوپر یوز کیا، اور یمن کو ایک لحاظ سے ایک ایکسپیریمنٹل سینٹر، ایک گراؤنڈ کے طور پر جو بمز ہیں ان کی کیمیکل ویپن سے اس کو یوز کرنے کے لیے ایک گراؤنڈ کے طور پر وہ یوز کر رہے ہیں۔ مگر مسلم امہ میں کوئی ایسے کنٹری، ایران جب اس کے سپورٹ کرتے ہیں تو اس کو ایکیوز کیا جاتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ کے ریبلز کو سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ایران مزاحمتی تحریکوں کی مدد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، خواہ وہ حماس ہو یا ہوتھیس ہو یا جو یمنی عوام ہو۔ اس حوالے سے جو ہمارے جو فرض بنتے ہیں کہ ہم ہمارے اپنے جو آواز ہے اس کو توانا کر لیں، اور اس سے جو میجر جو بیسک جو ہمارے کوز ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم خود مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو۔ اب سعودی عرب کا جو ایشو رہا ہے وہ ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ویسٹ کو اپنا خدا مانا، اور انہوں نے اپنی جو اپنی خودی ہے اس کو انہوں نے بھلا دیا اور مغرب کے غلام بن گئے، اور مغرب نے ان کو صحیح طرح یوٹیلائز کیا، اور اپنے جو اسلحہ انڈسٹری، وار انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ہر آئے دن نئے اسلحے کی، ویپنز کی، ایمونیشنز کی ٹریٹیز کرواتے ہیں، اور خون کی ہولی اس خطے میں کھیلا جاتا ہے۔ اور جب یہ ایک نازک سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، بروکن سٹیٹ میں، فیلڈ سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، تو وہ آ کر ان پہ انویٹ کرتے ہیں اور قبضہ کرتے ہیں۔ سیریا کا ایگزامپل آپ کے پاس ہے، وی ہیو دا گریٹ ایگزامپل آف سیریا، Iraq, Yemen and another Middle East countries where America directly or indirectly involved, and they invaded these countries and plundered the wealth of these countries very mercilessly۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھ کر آگے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو امریکہ کو ہر لحاظ سے منہ توڑ جواب دے رہا ہے ایران نے ہر بیٹل میں، ہر جو کانفرنٹیشن تھی اس میں امریکہ کو پچھاڑا ہے، اور سعودی جو لیڈ کولیشن سے اس کو بھی ایران جو ان کے خلاف جو امریکن کولیشن ہے حقیقت میں اس کو ایران نے ہوتھیز کو کافی سپورٹ کیا ہے، اس کو ایک مؤثر انداز میں جواب دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ باؤنڈریز پہ اور دوسرے فرنٹیئرز پہ سعودی لیڈ کولیشنز کو جیت اور کامیابی نہیں ملی، رادر جب بھی ان کے اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے وہ سویلینز پر بمبارڈمنٹ کر کے اپنی بزدلی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جب تک وہ مغرب کے اشاروں پر ناچیں گے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوں گے۔ امریکہ نے بھی آپ ان کے اوپر سے جو اینٹی پیٹریوٹک میزائل سسٹم ہے وہ بھی اٹھا کے لے گیا ہے۔ اب سعودی عربیہ پھر سے آ رہے ہیں پاکستان کے پاس، حالانکہ وہ پاکستان کو ایکیوز کیا، پاکستان کو بے گھر تک بھی کہا، جب اپنے مفاد پر آتے ہیں تو عرب کے شہزادے پاکستان کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب 23 مارچ کو جو پاکستان ڈیفنس ڈے ہے اس میں انہوں نے شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے، اور نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے یہ پاکستان کے لیے کافی خوشائن ہے، مگر پاکستان نے ہمیشہ سے سعودی عرب کی پروٹیکشن کے لیے ہر جگہ پر پاکستان نے بات کی ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کو، جس طرح وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو فالو کرتے ہیں، ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ذہن میں رکھیں، اور بھارت کے ساتھ جو سعودی لگاؤ رہا ہے اس کو ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے، انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ابھی میں آپ کو اور کچھ فیکٹس اینڈ فیگر کی بات کر لیں تو اب مڈل ایسٹ میں فضا کافی گمبھیر ہے، ڈیفیکلٹ اور اومینس نظر آتے ہیں، جو وار کا جو بادل منڈلا رہے ہیں یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یحییٰ سری نے ابھی جو انہوں نے ریسن اور جو آپریشن کا سٹارٹ کیا اس کا نام انہوں نے طوفان یمن 2، کتنا بھیانک انہوں نے بمباری کی تھی سعودی عرب نے، تاریخ کا فرسٹ ایور بروٹل، بہت بڑا جانی نقصان ہوا۔ اس کے جواب میں انہوں نے جو رکھا ہے کہ ہمارے ارادے کبھی غیر متزلزل ہونے والا نہیں، ہم ہر جو فضائی جو ان کا رسپانس ہے اس کا یکسر جواب دیں گے، اور
طوفان یمن 2 کے نام سے شروع کیا ہے، اور ابو ظہبی اور ان کا کہنا تھا یا سری کا ابو ظہبی اور دبئی کے اہم حساس علاقوں الزفرا ایئر بیس کو بلسٹک میزل سے انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ ابھی حتمی وہاں پر کوئی کتنے کیجویلٹیز تھی اس کے رپورٹ تو نہیں آئے ہیں۔ دا سو کالڈ یونائٹڈ نیشن ہیز آلسو کنڈیم دس بروٹل ایکٹ، اور امریکہ نے بھی بظاہر اس کو روکنے اور مصالحت کے کردار پر زور دیا ہے، اور ایران نے نیگوسیشن کا رول ادا کرنے پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ایز اے نیگوشیٹر پیس سولوشن کی طرف جائیں گے، مگر سعودی لیڈ کولیشن کی طرف سے ایگریشن تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بریٹل ان کی جو سوچ ہے، جارحانہ سوچ ہے، اس کے تحت یمنیوں کی آواز کو دبایا جائے، مگر مزاحمتی تحریک جو ہر لحاظ سے حماس ہو، حزب اللہ ہو، جو انصار اللہ ہو، یہ کافی مضبوط ہو چکے ہیں، تگڑے ہو چکے ہیں کہ وہ اب ایک منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ جتنے بھی ایگریسر ہیں، جتنے بھی ڈکٹیٹر سے اور جو امپیریلسٹ پاور کے ہاتھوں جو ناچتے ہیں، ان کو مؤثر جواب دے رہے ہیں۔ آنے والا دور کافی بھیانک ہو سکتے ہیں اگر دونوں طرف سے پیس کی جو ٹیبل پر نہیں آتے ہیں، تب تک یہ آگ خون کا سما جاری رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ پیس اور اسٹیبلٹی کو فروغ دے دیں، اور مسلم کنٹریز کو چاہے کہ آپس کی جو اسکرمشز ہے، جو آپ کے اختلافات ہیں، اس کو بلا کر کامن جو انٹرسٹ ہے اس کو اجاگر کریں اور اسلامک پرنسپل کی ترجمانی کریں۔ سعودی عرب کو چاہے کہ مس انٹرپریٹیشن آف اسلام کو چھوڑیں، ویسٹ کی میمیکری چھوڑیں اور اسلامک نارمز کی پیروی کر لے، تبھی جا کر گارڈینس آف اسلام کہلائیں گے۔ ادروائز ایسی سوچوں سے تفرقہ بازی، نفرت، کینہ، عداوت اور سیکٹیرینزم کو ہوا ملے گی۔ This was something from my side۔ ہمارے نیولی آڈینس سے گزارش ہے کہ ہمارے پیج کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور اس کو شیئر کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔